تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں۔ ثبوت کے باوجود بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ لیکن ہندوستان کی حقیقت اپنی جگہ ہے، ان کے کانٹیکٹس ہیں، وہ دنیا داؤ پر نہیں لگائے گی پاکستان کے لیے۔ یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے۔ نمسکار دوستو، یہ نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ تو آج آئے ہم ایک بڑی نیوز کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، آپ اس چرچا میں دیکھ پاؤں گے پاکستانی منتری DGISPR کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، اس چرچا میں آپ دیکھ پاؤں گے DGISPR نے انڈیا کے اوپر الزام لگائے تھے کہ انڈیا ایک آتنکواد پھیلاتا ہے اور اس کے ریلیٹڈ ان کے پاس ثبوت بھی ہے، لیکن اس پر کوئی یقین نہیں کرتا، اور انڈیا کے منتری اس کو اس طرح لتاڑ دیتے ہیں کہ اس کو اس کی نانی یاد آ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، ہم آپ سے انت میں بات کریں گے۔ ہندوستان نے پاکستان کا جو ڈوسیے اور اپوزیشن لی تھی، اس سے ظاہر ہے ایز ایکسپیکٹڈ ہندوستان کی حکومت نے اسے رد کر دیا اور اسے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک فگمنٹ آف امیجنیشن ہے۔ تاہم جو بات دلچسپ ہوئی کہ ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے بڑے جنرلائز ٹرمز میں پاکستان کے الزامات کو رد کیا، کسی اسپیسیفک چیز کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن پاکستان سے نکلا تھا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کی تعریف کی، اسے ایک بہت شاندار شخص قرار دیا، اور فواد چودھری نے اسمبلی کے اندر یہ مانا کہ پاکستان نے پلوامہ کا حملہ کرایا ہوگا۔ یوں جنرلائز ٹرم میں اسے رد کیا، لیکن کوئی اسپیسیفک جواب جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کس حد تک کامیاب ہوگی، یہ کہاں تک جا پائے گی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ایک ویژن ہے افغانستان کے حوالے سے وہ پیس کا ہے اور ڈسٹربنس کا نہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ کے پاس، جیسے کہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، اگر آپ کے پاس، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور یہ ساری ٹرانزیکشن جو ہوئی ہیں، جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے، جن کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جن کو مختلف ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں، ٹرائبل ایریا میں، اگر ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں تو پھر تو بات آگے جانی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ان کے سہولت کار ہیں یا جنہوں نے پیسے وصول کیے ہیں، یا ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یا ان کے بحث پہ انہوں نے بلوچستان میں گوادر سے لے کے یہاں پشاور تک، ٹرائبل ایریا تک کارروائیاں کی ہیں، کوشش کی ہے، ان لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں۔ اب دیر کس بات کی ہے؟ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ ٹرائل جو ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہوں گے تو یہ ٹرائل ریزلٹ ہوگا، ان کی کنوکشن میں ریزلٹ ہوگا، ان کا نتیجہ یہ کنوکشن ہوگا، تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ایک فیئر ٹرانسپیرنٹ ٹرائل سے ہو کر گزرے ہیں، اور ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ایمبیسڈر صاحب، پرابلم یہ ہے اس آرگومنٹ کے اندر کہ ان میں سے بہت سے لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ نیسیسریلی کوئی پاکستان کی سرزمین میں یا پاکستان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ یہ تو انفارمیشن کے طور پر ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ یہ جس آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ تمام لوگ جن کے ساتھ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں یہ گرفتار ہیں۔ فار انسٹنس اللہ نظر کے بارے میں بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے۔ تو یہاں تو ایک انفارمیشن پریزنٹ کی گئی ہے، آپ تو جو آرگومنٹ بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ تو ہندوستان بھی نہیں کر سکا ابھی تک۔ دیکھیے، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے تعاون کے بغیر، ان کے انوالومنٹ کے بغیر ہندوستان یہاں پہ کوئی کارروائی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں، آخر انہوں نے ہوا میں تو کوئی کارروائی نہیں کی، انہوں نے زمین پہ کارروائی کی ہے، یہاں پہ آپ کے بلوچستان میں کارروائی کی ہے، ان کو سپورٹ، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کیا ہے، یہاں پہ ٹرائبل ایریا میں جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ آخر آپ کے پاس جب اتنے ثبوت ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہوگا۔ 5 آدمی ہوں گے، 10 آدمی ہوں گے بلوچستان میں، صوبہ سرحد میں، ٹرائبل ایریا میں، تو ان کے خلاف تو آپ کارروائی شروع کر لیں۔ یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کبھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ صرف ایکوزیشنز ہیں۔ اگر ایکوزیشنز کے پش پہ کوئی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کوئی سالڈ ایویڈنس ہے، تو آپ آگے جائیں اور ان کو کنوکٹ کرانے کی کوشش کریں، عدالتوں میں ان کو لے جائیں،
تب جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی ریسٹور ہوگی اور ان لوگوں کو سزا ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انڈیا کی ویژن کی بات ہے افغانستان میں، دیکھیے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہنا یا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنا، افغانستان کے ساحل کو استعمال کرنا، یہ ایک علیحدہ بات ہے اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کرتا رہا ہو اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اس کی ذمہ داری تو افغان حکومت پہ عائد ہوتی ہے. لیکن جہاں تک افغانستان کی اپنی امن کی بات ہے، وہ تو ہندوستان کے انٹرسٹ میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے جو $3 بلین وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں اور جو سینٹرل ایشیا تک وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہائیڈرو کاربن وسائل ہیں ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو چابہار سڑک انہوں نے بنائی ہے، تو یہ تو اسی لیے بنائی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کو ایک اسپرنگ بورڈ مل جائے، ان کو ایک برج ہیڈ مل جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں، جس قسم کی پوزیشن پاکستان فارن آفس نے لی ہے، یہ عدالتی میٹرز کے ذریعے سیٹل ہو سکتی ہے یا اس کو کسی اور طرح سے پش کرنا ہوتا ہے اس نیریٹو؟ دیکھیے موین، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جہاں تک ڈوسیئرز کا تعلق ہے، یہ ڈوسیئر بہت ہی کمپریہنسو ہے. میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن اخبار میں جو پڑھا ہے اور جو ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم کئی ڈوسیئرز جو ہیں ہندوستان کے حوالے کر چکے ہیں اور ان ڈوسیئرز میں اتنی تفصیل نہیں تھی جتنی اس میں ہے. لیکن بہرحال اس قسم کی ایویڈنس ہم نے ان کو ضرور پہنچائی ہے. ایک فورم تھا جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکینزم، جو کہ 2006 میں بنا تھا اور اس کے تحت ہم نے یہ ٹیررزم اینٹی ٹیرر میکینزم کے تحت ہم نے ہندوستان کو ڈوسیئر پیش کیے. میں اس وقت ہائی کمشنر تھا ایک دفعہ، تو وہاں ہم نے خود پیش کیا، جس میں انکانٹروورٹیبل ایویڈنس ویڈیو کے ساتھ تھا کہ انڈین ایمبیسی کابل میں ایک بلوچی کو پاسپورٹ دے رہی ہے اور اس کے نام پہ ان کا پاسپورٹ دیا، اور ہم نے جب بتایا تو آگے ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. ان میٹنگ اکراس دا ٹیبل، سٹنگ اکراس دا ٹیبل. تو ڈوسیئر دیے جا چکے ہیں پہلے بھی، اب یہ ڈوسیئر دیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگے ثبوت کے باوجود بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. دیکھیے نا، ثبوت تو ہم دے دیں گے، لیکن کیا ہمارے یہ جو ثبوت ہیں اس کو کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسپٹ کرتی ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے نیریٹو کو ہمدردی سے دیکھا جائے گا ترکی کے اندر اور چین میں، اور اس کا مذاق اڑایا جائے گا امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں اور فرانس نے. یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے بالا کوٹ کی اسٹرائک کے بعد کہا کہ پاکستان کو ہندوستان کی بات کو مان لینا چاہیے. اور آن دا ریورس سائڈ جب ہندوستان اپنا ایک آرگومنٹ دے گا تو انہی ممالک کے اندر اسے سمپیتھیٹکلی دیکھا جائے گا، اور چین میں اور ترکی میں اسے جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے گا. رشیا جو ہے نیوٹرل رہے گا، جرمنی اور جاپان نیوٹرل رہیں گے. اب کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایلیگیشنز کا مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ انفاؤنڈڈ ہیں، یہ غلط ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایلیگیشن آپ کے پاس ہیں، ایویڈنس آپ کے پاس ہے، اب آگے جا کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. یہ یہاں پہ ٹھہرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا آپ کے اس کو پوائنٹ آف ویو کو، آپ کے سٹینڈ کو، آپ کے سٹانس کو اس وقت ایکسپٹ کرے گی جب آپ ان کو عدالت میں لے جائیں گے اور بعض لوگ کو کنوکشن ہو جائے گی، ان کو قید کر دیا جائے گا، ان کو سزا ہو جائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ جو یہ تو ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، تھیوری کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، ان کی اتنی زیادہ ٹریڈ ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں کہ کوئی بھی ملک کشمیر کی خاطر ہندوستان کو پبلکلی کنڈیم کرنے سے پہلے بہت سوچے گا. یہی تو ہندوستان کا ایڈوانٹیج ہے. اسی لیے تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے اور فلاں ملک نے جو ہے وہ پاکستان کے سٹانس کو ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ ہندوستان ان کے، اب دیکھیں نا ہندوستان اور چین کے درمیان کتنی رقابتیں ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں ان کے جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر دلائی لاما کا ہے، پھر اروناچل پردیش میں جو انریزالو بارڈر ہے اس کی بات ہے. لیکن تجارت ان کی $90 بلین تک پہنچ گئی ہے. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ جو آپ کرتے رہے ہیں، جو ہم کرتے رہے ہیں کہ پرماننٹ ریپرزینٹیو کرنا کیا ہوگا، پرماننٹ جو سیکورٹی کونسل کے ممبرز ہیں ان کو، یہ ساری ٹھیک ہے، ان کو کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے.
हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन इसके आगे कैसे चलना है इस पे हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल ऑर्डर में तो रिलेटिव पोजीशंस हैं। रूस, जर्मनी और जापान जो है वो इसको खामोशी से सुन लेंगे, ना इधर बोलेंगे ना उस तरफ को बोलेंगे। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस जो हैं वो ज़ाहिर प्रो इंडिया हैं और वो खुल के प्रो इंडिया है, वो हमारी एविडेंस को रिजेक्ट कर देंगे, उसमें कीड़े निकालेंगे। चीन और जो टर्की हैं वो बहुत हमदर्दी से देखेंगे। उनके यहाँ मीडिया भी आप देख लें, जो टर्किश न्यूज़ एजेंसी एनाडोलो है वो पाकिस्तान को बहुत सिंपैथेटिक कवरेज देती है कश्मीर के हवाले से भी। इवन अल जज़ीरा इंग्लिश जो है वो कश्मीर को बहुत पॉजिटिवली वहाँ की चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, जबकि CNN, BBC वगैरह जो है वो उस तरह से नहीं करते हैं। तो जैसे ये वो कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि इस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने अपना रास्ता ढूंढना कैसे। देखिए मोहित, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे दोस्तों की नज़र में, हमारे जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनकी नज़र में हमारी बात में कितना वजन है, पहले हमें ये दे। मेरे नज़दीक रिग्रेटिवली वो वजन नहीं है जो होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी बात को आगे लेके चल सकें। अब हमें इसको कैसे काउंटर करना है, इसके लिए देखिए कई चीजें हैं। आप यानी इन अदर वर्ड्स, आपको अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाना है, आपको अपनी अहमियत जो है दूसरे ममालिक के सामने किस तरह पेश करनी है। हमारी एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, हमें चाहिए कि उसको लेवरेज करें अच्छी तरीके से, उसका हम फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं। दोस्त किसको कहते हैं आप? क्योंकि मुझे तो चीन और तुर्की के अलावा दोस्त नजर नहीं आ रहे ज्यादा। प्लीज मनी, मुझे बोलने दें, पहले मुझे बोलने दें। अपने जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे ममालिक हैं, चाहे दुश्मन से ही, इतना भी हम गए गुजरे नहीं है कि हमारे कोई ऐसे दोस्त नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे ख्याल में हालात इतने खराब नहीं है कि हम बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, बिकॉज वो कोई स्ट्रेटजी नहीं है हमारी। कोशिश हमें करनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता ही है, पाकिस्तान के मंत्री DGISPR ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद फैलाता है और आतंकवादी अटैक कराता है, और उसके रिलेटेड उनके पास सबूत भी है। लेकिन इंडिया के प्रवक्ता ने इस बात को डिनाइड किया और उनको बताया कि जिस देश में पुलवामा अटैक हमने किया ऐसे एक्सेप्ट किया जाता हो, और जिस देश में ओसामा लादेन को शहीद की पदवी दी जाती हो, वो देश क्या किसी दूसरे देश को शांति का न्योता देगा? वो खुद एक आतंकवाद है और आतंकवाद फैलाता है और दूसरे देश पर झूठा इल्जाम लगाता है। उस देश की ऐसी झूठी बातों को कौन स्वीकार करेगा? ऐसी बातें बताकर उस सबूतों को इंडिया के प्रवक्ता ने डिनाइड किया था। हाँ जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ उन्होंने कहा था अगर उनके पास यानी कि पाकिस्तानियों के पास सच में ऐसे कोई एविडेंस हो तो सबसे पहले उन्होंने एक बात करनी चाहिए कि अपने ही पाकिस्तान में जितने आतंकवादी छुपे पड़े हैं, यानी कि उनको प्रमोट किया जाता है, उनको आतंकवाद फैलाने के लिए सपोर्ट किया जाता है, उनको और उन आतंकवादियों को सबसे पहले उनको सजा दिलाए और फिर बाद में दूसरे देशों के ऊपर उंगली उठाए। ऐसी चीजें कहते हुए इंडिया के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी प्रवक्ता को लताड़ दिया था। मुझे तो उनकी ये सब बातें सही लगती है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।